نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے اہمیت نماز کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب الناس يوم القیامت من اعمالهم الصلاۃ، بے شک قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جو امتحان کا دن ہے، اس دن کا پہلا پرچہ آپ کو ڈیٹ شیٹ دی جا رہی یوم القیامہ کی کہ پہلا پیپر نماز کا ہے۔ حل تو آپ نے یہاں کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہ صحیفہ کھول کے بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ دیکھیے کیا کر کے آئے ہیں۔ صرف اس بات کا امتحان نہیں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی، بلکہ اس بات کا امتحان بھی کہ کب پڑھی، وقت کے اندر پڑھی یا تاخیر کر کے پڑھی یا قضا کر کے پڑھی، یا پھر یہ کہ سنت کے مطابق پڑھی، یا پھر صرف نماز کو بطور نماز ہی لیا۔ تو اول ما یحاسب الناس یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، تو پہلا حساب نماز کا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کیا پسند ہے۔ ذرا غور کیجئے اس سوال پر۔ کبھی آپ کے دل میں ایسا سوال آیا کہ میں جانوں، مجھے پتہ چل جائے کہ میرے رب کو سب سے زیادہ اچھی کیا چیز لگتی؟ یہ سوال وہی کر سکتا ہے یا اسی دل میں اٹھ سکتا ہے جس دل میں رب کی محبت ہو، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کی پسند و ناپسند جاننے کے بارے میں شوقین ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، کون سی چیز زیادہ اچھی لگتی۔ تو اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، اسے خوش کر سکیں، تو یقیناً آپ پوچھیں گے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو۔ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو گویا حقوق اللہ میں سے سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ نماز ہے، اور بندوں کے حقوق میں سے سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی بات 3 بار فرمائی۔ کیوں؟ کہ اگر کسی نے ایک بار نہیں سنی تو دوسری بار سن لے، اگر کسی نے دوسری بار بھی نہیں سمجھی تو تیسری بار سمجھ جائے۔ ایک ہی بات کا بار بار تکرار کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ کہ ہم اس بات کو اہمیت دے۔ کیا معنی ہے نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو؟ کہ قیامت کے دن جب اس کے بارے میں حساب ہوگا یا پوچھ ہوگی تو حساب سخت ہوگا، تمہیں جواب دینا ہوگا، تمہاری پوچھ ہوگی، پھر کیا جواب دو گے کہ کیسی نمازیں پڑھی تھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اب دیکھیے 3 طرح اس بات کو کہا گیا ہے، کفر، شرک اور منافقت۔ ان تینوں چیزوں سے برات کے لیے ثبوت کس چیز سے دینا ہے؟ نماز سے۔ یعنی کفر سے بری ذمہ بھی انسان کب ہوگا؟ جب نماز ادا کرے گا۔ منافقت سے بھی کب نکلے گا؟ جب نمازیں درست ہوں گی۔ شرک سے بھی کب پاک ہوگا؟ جب نماز درست ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں نماز انسان کو شرک سے بچانے والی ہے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، مشرک نہ بنو. تو گویا نماز کا نہ پڑھنا جہاں کفر بھی ہے، وہاں نماز کا نہ پڑھنا منافقت کی علامت بھی ہے، اور اسی طرح نماز نہ پڑھنا شرک بھی ہے. تو ترک نماز معمولی جرم نہیں، تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے. جو خرابیوں کی بنیاد یا جڑ ہے ان سب کو سمبلائز کرتا ہے. پھر فرمایا نماز دین کا ستون ہے. جس طرح ستون پر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح نماز ہے تو دین ہے، نماز نہیں تو دین بھی نہیں. پہلے کفر، منافقت اور شرک کی بات کی گئی، اور اب دین کی اصل بتائی گئی کہ دین کی اصل کس پر قائم ہے؟ نماز پر. نماز کے بغیر کسی شخص کے دیندار ہونے کا کوئی تصور نہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے. یعنی بعض لوگ ایمان والے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ اور قصور یا جرائم ایسے کیے ہوں گے انہوں نے کہ ان کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے. پھر جب وہ اپنے قصوروں یا گناہوں کی سزا بھگت چکیں گے اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے کہ اب ان کو واپس نکال لیا جائے، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جائیں ان کو جہنم سے ڈھونڈ کے نکال لائیں. اب فرشتے جائیں گے، دیکھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو ان کو کہاں سے پہچانیں گے؟ کن بیجز سے؟ سجدے کے نشان کے بیج سے. یہ ہیں وہ لوگ، ان کو نکال لیا جائے. کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا. یعنی سجدے کے جو نشان ہیں یا سجدے کی جو جگہیں ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے نا، تو جن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، تو ان جگہوں پہ آگ نہیں لگے گی. یعنی وہ ایک طرح سے فائر پروف ہوں گے.